میرا نام لیلا ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میں پنجاب کے ایک شہر سہیوال کے رہنے والی ہوں۔ میں بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری اماں لوگوں کے گھر کی صفائیاں کرتی تھی۔ ان کے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ سب کام کر کے میری ماں ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ ابو میرے 2 سال پہلے فالج کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، اور کبھی کبھی تو امی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھی۔ میں نے اپنا سارا بچپن اسی میں ہی گزارا تھا۔ میں ایک بہت ہی پیاری نرم و نازک لڑکی تھی۔ 2 دیاں رنگ، چھوٹے سرخ بال، ایک نہایت ہی اچھی صورت رکھنے والی تھی۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کے میری امی کو یہی کہتے کہ یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں، یہ تو چینی لڑکیوں کی طرح لگتی ہے۔ کیا یہ وہی ہے؟ تب میری عمر 16 سال تھی۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب اپنے گھر کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی ہے، کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیاں کا خرچ اٹھاتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی تو روتی رہتی کہ اللہ نے کیسی میری ماں کے نصیب لکھے ہیں۔ اللہ کو ذرا ترس نہ آیا میری ماں کے مقدر لکھتے وقت؟ میں نے تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کے بھیج دیتا، میں اپنے ماں باپ کا اس بڑھاپے میں کچھ آسرا تو بن جاتی۔ لیکن خیر، سوچنے تو کچھ نہیں بن جاتا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ میں ادھر ماں کی زندگی بتا رہی تھی، لیکن سچ ہے ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی۔ جو زندگی میں اب گزار رہی تھی، کوئی اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں اپنی داستان کہاں سے شروع کروں، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ خدا را اسی زندگی کبھی مت دینا ہر آنکھ اشک بار ہو جائے میری داستان سن کے۔ جب میں 20 سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن امی میری ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا رشتہ میرے لیے آیا کہ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ کوئی سعد نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ لڑکا ایک ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے علیحدہ گھر میں رہتی ہے۔ ایک ان کی امی ہیں، بس اتنی سی ہی فیملی ہے۔ اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے تو مجھے امید ہے تم بہت خوش رہو گی۔ اچھے لوگ ہیں، دیکھ کے بھالے ہیں، مجھے تو اچھے لگے ہیں، باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے۔ میں بھی سن کے خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا ہے۔ انہوں لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے، اور آپ لوگ جہیز وغیرہ کی ٹینشن بھی مت لیں، ہمارے گھر میں اللہ کا شکر رہے، ہر نعمت موجود ہے۔ میری امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا، اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر سے پورا کرتے۔ خیر، اس بات پہ تو میں خود بھی بہت راضی تھی۔ نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف 1 ہفتہ دیا تھا، اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پہ آ گئی۔ گھر خوبصورت تھا، 3 منزلہ گھر، ماربل لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں آ گئی تھی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی اچھا سجایا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس قدر اچھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ بہت اچھے انسان تھے، اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے پیار بھی کرتی تھی۔ شادی کو اتنی دیر ہو چکی تھی، آج تک میری ساس ہی میرے بہت سارے کام کر دیتی تھی۔ مجھے میں بہت خوشی تھی کہ شوہر تو اچھے ملے ہیں، ساس بھی اچھی ملی ہے۔ جتنی بھی لوگ تعریفیں کریں سنے تھے وہ بہت زیادہ کم تھی، یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی۔ وہ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پہ چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بنا بتائے ہی چلی جاتی تھی۔ کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولے کہ میری ایک دوست ہے، ادھر سے تھوڑے فاصلے پہ ہی رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ وہ شام میں جب گھر آتی تو میں آ کر میرا سارا کام کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، اور ایک دن آیا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے، اور سب سے بڑھ کے میری ساس بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے کبھی یہ کمی محسوس ہونے نہیں دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔
میری ماں سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا سارا کام وہ خود کرتی تھی، اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس بھر کے مجھے پلا کے اور پاس بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک میں نہ سو جاتی وہ پاس بیٹھ کر سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اسی صدمے میں ایک ہفتہ بستر پر پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا، میری ساس نے بھی مجھے بہت خیال رکھا تھا۔ میرا ایک ہفتہ بعد میں واپس پہلے کی طرح اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گود پھر پہلے کی طرح بھر دے۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سنی لی، اور ایک بار پھر میں حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل طے ہو گیا۔ لیکن حیران کن یہ بات تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے رویے میں ایک ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں بہت حیران و پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگی، صرف یہ سوچ سوچ کے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کی محنت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3 4 بار میں حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ہی ضائع ہو جاتا۔ میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی، اتنی طبیعت ہر وقت خراب رہنے کی کچھ سمجھ نہیں آنا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو ڈاکٹر بولتے کہ اسے ہسٹریا کا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آنا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ خیر، میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی۔ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا آیا جس نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دہ نہ تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئی تھی۔ جس دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا تھا، میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا، میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود دیتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اسی دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی، سر چکرا رہا تھا۔ پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کے میں کچن میں گئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کے بھی یہاں ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ ہاجرہ میری ساس کا نام۔ آہستہ بولو لیلا، اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے ہاجرہ کہتی ہے کہ وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولی دے دی ہے، اسے سلا دیا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھنے والی۔ یہ سن کے دونوں پھر زور زور سے کہہ کے لگانے لگے۔ میں اتنی بات سنتے ہی گھر وانے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی، تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا۔ میں صدمے تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی مزید باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن سن نہ پائی۔ اگلے دن میں نارمل اٹھی، ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہونے لگا ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات آ گئی، میری ساس دوائی لے کے میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان ہٹنے ہی گولی چھپا دی اور ان کو محسوس کروایا کہ میں کھا چکی ہوں، اور میں جلدی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے، وہ سیدھا ان کے ہی کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے ان لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے کے بھرکان لگا کے ان کی باتیں سننے لگی۔ آج جو میں نے سنا، کاش وہ کبھی میں نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس یعنی ہاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاجرہ، مجھے لگتا ہے یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا؟ تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب میں کیا کروں گا؟ مجھے تو بچہ چاہیے یار، اور ہر حال میں چاہیے۔ ہاجرہ بولی، ہاں، میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی پیاری لڑکی سے شادی کروں گی، دیکھنا وہ آپ کو بچہ دے گی۔ سعد بولے، اس کا کیا کریں گے؟ ہاجرہ بولی، یہ اسے مر جائیں گی۔ تو اس بات پر دونوں ہنسنے لگ گئے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔
جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ کر آئی اور کمرے کی کنڈی لگا کے رونے لگ پڑی۔ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پہ اب غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا صبح 7 کے کام پہ جانے کے بعد ہاجر سے ایک بار پوچھ تو لوں گی، ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زندگی تو میری اب ختم ہی ہے، ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 7 کام پہ جا چکے تھے۔ میں اٹھی اور سیدھی ہاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاجرہ میری طرف دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی۔ اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاجرہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرے یہ سوال ہاجرہ کو چونکا دینے والے تھے۔ اسی وقت ہاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے اس ساتھ مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ساتھ کے کبھی بھی اولاد نہ ہو میرے علاوہ، اس لیے میں تمہارے بھی بچے پیدا بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم پر پہنچ جاؤ گی۔ دودھ میں تم کو دوائی ملا کے دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا میں نے تمہارا۔ یہ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے ہاجرہ کو اس کے کندھوں سے پکڑ کے ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کی سزا تم ضرور پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں وہ گھر چھوڑ کے آ گئی، اپنی امی کے پاس گئی۔ تھوڑی دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی کار ایک ٹرک میں لگی اور وہ دونوں وہیں مر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اب اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کے صحیح کیا تھا؟ کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔